بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے 17ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ 17واں پارہ، اس میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الانبیاء ہے اور آگے سورۃ الحج ہے۔ سورہ انبیاء میں کافی سارے انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس سے ہم دعا کرنے کا طریقہ اور انداز اور الفاظ بھی سیکھیں گے، اور آگے سورۃ الحج ہے۔ تو اس سورۃ الانبیاء کی جو پہلی آیت ہے، جہاں سے یہ پارہ شروع ہو رہا ہے، انتہائی اہم ترین اور غور طلب ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حسابهم، ان کا حساب، اقترب، انتہائی قریب آ گیا ہے۔ یہ باب افتعال ہے، اصل آنا چاہیے تھا، قریب کا معنی ہوتا ہے قربا، قریب آ گیا ہے، لیکن اقترب الفاظ کی زیادتی جو ہے وہ معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ انتہائی قریب آ گیا، بالکل قریب ہے، للناس لوگوں کے حساب، وہم ان کا حساب، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ کتنا قریب ہے حساب؟ کتنا قریب ہے؟ کتنی قیامت قریب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ جیسے ہی فوت ہوا حساب شروع ہو گیا، اتنا قریب ہے۔ اور دیکھیں موت کتنی قریب ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا، ایک دن موت آ جائے گی۔ تو ہم دیکھیں ہم اس موت کی تیاری کتنی کر رہے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، جو بوڑھے ہیں وہ جا رہے ہیں، جوان بھی تو جا رہے ہیں نا، ہم سے چھوٹی عمر والے بھی جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ تو اسی لیے ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھیں۔ سوچا کریں، کبھی رات کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کریں کہ اگر اسی رات مجھے موت آ گئی تو آگے لے کے جانے کے لیے میرے پاس کیا ہے اور پیچھے میں نے کیا چھوڑا ہوا ہے۔ میرے پاس آگے کیا اعمال ہیں؟ کوئی ایسا عمل ہے زندگی میں کہ جس عمل کے ساتھ میری نجات ہو جائے گی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اکثر لوگوں کی حالت کیا ہے، ہم فی غفلت معرضون، اکثر لوگ غفلت میں ہیں اور منہ موڑے ہوئے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اپنے حساب کی تیاری نہیں کرتے۔ لاہیتن قلوبہم، آگے فرمایا ما یأتیہم من ذکرہم، ان کے پاس نہیں آتی، ان کے پاس کوئی بھی نصیحت ان کے رب کی طرف سے، محدث نئی، الا استمعوا، اس نصیحت کو وہ سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی قرآن بھی پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، دروس بھی سنتے ہیں، دینی مجلسوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تھوڑی سی بات سن کے پھر آگے پھر موبائل سکرول کر دیا اور چیزیں دیکھنا شروع ہو گئے، کھیلوں میں جو ہے گیموں میں لگے ہوئے ہیں، یلعبون، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دلوں نے ان کو غافل کر دیا۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ یہ آگے مشرکین مکہ کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو بشر ہیں ہماری طرح کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ آپ کو اس لیے نبی نہیں مان رہے تھے کہ آپ بشر کیوں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے وہ سب مرد تھے، کسی نور کو ہم نے رسول نہیں بنایا۔ جب سارے پہلے بشر ہی رسول بنائے ہیں تو آپ کے پاس جو بھیجا ہے وہ بھی بشر ہے۔ اِلَّا رِجَالًا، آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے وہ سب کیا تھے؟ رجالن، مرد تھے۔ الیہم، ان کے، فاسألوا اہل ذکر، آپ پوچھ لو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہ جانتے ہو۔ یہاں ایک اور اہم ترین نقطہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فاسألوا اہل ذکر، پوچھو اہل ذکر سے، اگر تمہیں پتہ نہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ یہ آیت پیچھے بھی گزری ہے، وہاں تھا آگے بالبینات والزبر، واضح دلائل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ پوچھنا ہے، ایسے نہیں، اس کی اپنی رائے نہیں، دلیل کے ساتھ پوچھو۔ یہاں اور بات جو میں بتانے لگا ہوں، کہا یہاں اہل الذکر کہا ہے، ان ذکر نہیں کہا کہ جس کے پاس علم پڑا ہے اس سے نہیں، جس کے اندر صلاحیت ہے، جس کے اندر کوالٹی ہے، جس کے اندر جو ہے اہلیت ہے اس بات کی کہ وہ آپ کو مسئلہ بتا سکے، اس سے پوچھو، اس سے نہیں۔ وہ تو نیٹ کے پاس، نیٹ پر بھی علم پڑا ہوا ہے نا، گوگل کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، تو گوگل کا رد ہے یہاں، گوگل سے نہیں پوچھنا، وہ تو آپ کو جو اس کے پاس ہے وہ نکال کر دے دے گا، لیکن آپ کے مطابق کیا ہے مسئلہ، کیا حل، کیا ہے اصل، وہ اسے ہی ملے گا، صحیح غلط کی پہچان اسے ہی ہوگی جو اہل ذکر ہے۔ تو جس کے پاس اہلیت ہے، کوالٹی ہے، جس نے باقاعدہ پڑھا، اور یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے
کہ ہمارے پاکستان میں، باقی ملکوں میں ایسا نہیں ہے، پاکستان میں ایسا ہے کہ جس کو دو چار شعر آ جاتے ہیں وہ جو ہے لوگوں کا قائد بن جاتا ہے، وہ جمعہ بھی پڑھا رہا ہے، وہ درس بھی دے رہا ہے، وہ محفل مجلسے میں پڑھ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ دو چار شعر آ گئے اور آواز اچھی ہے، بولنے کا فن ہے، بس کوئی نہیں اس سے پوچھتا بھی تو جو جمعہ پڑھا رہا ہے تیرے پاس علم بھی ہے، اہلیت بھی ہے، تو نے پڑھا کہاں سے ہے، تیرے پاس سند بھی ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں باقی کسی بھی کام میں ڈاکٹر کی سیٹ پر کسی ان پڑھ کو نہیں بٹھائیں گے، کیونکہ یہ پڑھا نہیں، اس کے پاس سند نہیں، اس کے پاس تجربہ نہیں، اہلیت نہیں ہے، تو یہ لوگوں کی جانوں سے کھیلے گا، پکڑا جائے گا۔ ایسے کوئی بیٹھے تو پکڑے جاتے ہیں، لیکن جو لوگوں کے ایمان سے کھیل رہا ہو، جس کے پاس جس کو سادہ ترجمہ نہیں آتا قرآن پاک کا، وہ بیٹھ گیا لوگوں کو مسئلے بتانے، تو کیا کرے گا؟ ایمان خراب کرے گا لوگوں کے۔ تو اس لیے ہمیں عام عوام، باقی جتنے بھی احباب سننے والے ہیں، ہمیں اگر نیٹ پر بھی، میڈیا پر بھی سنیں دیکھیں کسی کو، تو پہلے اس کی اہلیت بھی دیکھیں کہ وہ واقعتاً پڑھا ہے کہیں سے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس کے پاس اہلیت کتنی ہے، وہ خود کیا، وہ اردو والی کتاب پڑھ کے آپ کو دیکھ کے سنا رہا ہے، اس کو کیا آتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اور شعبہ ہے، اس کا کوئی اور ہے، اور آ کر ادھر جو ہے وہ ہر فن میں ماہر بنا ہوا ہے، جس کو صحیح طریقے سے قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا۔ دیکھیں نا، ایک ہے یوٹیوب پر بڑے اس کے، وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ میری کامیابی کی دلیل کیا ہے کہ میرے فالوور بہت زیادہ ہیں، میرے جتنے سبسکرائبر ہیں، کسی عالم کے اتنے سبسکرائبر نہیں ہے، تو لہٰذا یہ حق ہونے کی دلیل ہے، جبکہ پڑھا کہاں سے ہے کوئی پتہ نہیں، وہ تو انجینئر ہے، فن کے اعتبار سے، اپنے شعبے کے اعتبار سے انجینئرنگ کی ہے اس نے، علم نہیں پڑھا کسی کے پاس، کسی استاد کے پاس، کسی جامعہ کے پاس، باقاعدہ بیٹھ کر اور باتیں کرتا ہے صحابہ کرام پر۔ ابھی ایک قاری صاحب پیچھے لگے نا اس کے کہ پہلے اپنا قرآن تو سیدھا کر لے، کتنی غلطیاں ہیں قرآن میں، اور دعویٰ یہ کہ مجھ جیسا قرآن تو کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اہل ذکر سے پوچھیں، ان دا ذکر، جس کے پاس پڑھی ہوئی ہیں کتابیں اس سے نہیں، اہل ذکر سے پوچھیں۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، وما جعلناہم جسدا، اور آگے اللہ فرماتے جتنے بھی ہم نے بنائے نا، وما جعلنا، جتنے بھی انبیاء کو بھیجا وہ سب کے سب بشر تھے، اور جتنے بشر تھے ان میں کوئی ایسا بشر بھی نہیں تھا لا یأکلون الطعام، جو کھانا نہ کھاتا ہو، یہ ان لوگوں کا رد ہے یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بناتے ہیں، اور پھر جب انہیں کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ بشر تھے لیکن ظاہری بشر تھے، اندر سے نور تھے۔ اب جو ظاہری بشر ہو وہ کھانا نہیں کھاتا، ظاہری بشر کبھی کھانا نہیں کھایا کرتا، حقیقت میں ہی بشر تھے تو کھانا کھاتے تھے۔ ظاہری بشر اوپر سے جو بشر بن کے آئے تھے فرشتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری دینے، وہ بھنا ہوا بچڑا لے کے آئے، تو انہوں نے نہیں کھایا کھانا، کیونکہ وہ حقیقت میں بشر نہیں تھے۔ جو حقیقی بشر ہو کھانا وہی کھاتے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے جتنے بھی تھے وہ بشر تھے، جسد تھے، اور کوئی ایسا جسم والا پیغمبر نہیں تھا جو کھانا نہ کھاتا ہو۔ وما کانوا خالدین، اور کوئی ایسا بھی نہیں تھا جو ہمیشہ جو رہے، ما کانوا خالدین، نہیں تھا ان کے لیے ہمیشہ رہنا۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے، بڑا مسئلہ جو ہے وہ اچھالا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ، آپ تو زندہ ہیں، آپ کی زندگی تو جو ہے وہ قائم ہے، بس صرف پردہ فرما گئے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی رسول ایسا نہیں تھا جو کھانا نہ کھاتا ہو یا ہمیشہ اس نے رہنا ہو، اس پر موت نہ آتی ہو، ہر کسی پر موت نے آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار وہ کہتے تھے نا، یہ آگے بھی آ رہا ہے اگلے پیج پر، کہ آپ تو فوت ہو جائیں گے تو آپ کا مشن ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے ان سے کہا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آپ اگر فوت ہو جائیں گے تو ان سے پوچھو کہ انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، انہوں نے تو بھی تو ختم ہو جانا ہے نا۔ اس دنیا میں کسی کے لیے ہم نے ہمیشہ رہنا رکھا ہی نہیں، جو بھی آیا ہے اس جہان میں اس نے جانا ہے، یہ جہان فانی ہے۔ تو اس لیے پہلی آیت کیا ہے کہ مرنے کے بعد کی تیاری کر لو، اپنے حساب و کتاب کی تیاری کرو۔ یہ جہان اس لیے نہیں کہ صرف کھا پی لو اور موجیں کر لو اور مرنے کے بعد ختم، نہیں، اس زندگی کا مرنے کے بعد پھر اگلی زندگی میں حساب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس حساب کی تیاری کرنے کی توفیق دیں۔ آگے فرمایا کم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، کتنی بستیاں ہلاک کر دیں، کانت ظالمہ، جو ظلم کرنے والے تھے، وانشأنا بعدها قوما آخرین، ان کی جگہ پر ہم نے دوسری قوموں کو لا کھڑا کیا۔ اگر جرم پر اڑے ہو اور تم کہتے ہو ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اقتدار اور صلاحیتیں ہیں،
تم جیسی زیادہ صلاحیت والی بستیاں، تم سے زیادہ قوت اور طاقت والے، اقتدار والے، اختیار والے کتنے ہم نے بنا بنا کے مصر ڈالے ہیں، تمہیں تو خبر ہی نہیں ان کی۔ اور پھر فلما احسوا بأسنا، جب ان بستی والوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا نا کہ اب آ رہا ہے، اذا ہم منہا یرکضون، تو فوراً وہاں سے بھاگنے لگے۔ تو کیا کہا گیا ان کو؟ لا ترکضوا، اب مت بھاگو۔ عذاب کو دیکھ کر بھاگ رہے تھے تو ان کو کیا گیا؟ مت بھاگو، رکو رکو، رک گئے۔ تو کیا کریں اب؟ کہاں جائیں؟ ورجعوا الی ما اترفتم، اور کہا گیا اب واپس پلٹو، وہیں جاؤ نا جن پر تم اترایا کرتے تھے، ما اترفتم فی، جس مال پر تمہیں ناز تھا، جن بڑی بڑی عمارتوں پر تمہیں ناز تھا کہ یہاں تو ہمیں کوئی ہلا بھی نہیں سکتا، جن بڑے بڑے قلعوں پر تمہیں فخر تھا کہ یہاں تو ہمیں موت نہیں پکڑ سکتی، جاؤ وہاں۔ جس پیسے کو اکٹھا کیا تھا، جن گاڑیوں کو بنایا تھا، جن جن چیزوں پر تمہیں گھمنڈ اور ناز اور غرور تھا نا، جن کی خاطر تم نے رب کو بھلایا ہوا تھا، جاؤ ان کی طرف۔ اب وہاں نہیں جاتے، ورجعوا الی ما ومساکنکم لعلکم تسألون، اپنے ان مسکنوں میں جاؤ جہاں پر تم رہ کر اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کیا کرتے تھے، وہاں جاؤ۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اس وقت وہ کہنے لگے جب عذاب آ گیا، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، پھر یہی پکار ان کی رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، عذاب کو دیکھ کر تو کوئی توبہ قبول نہیں ہے نا، لیکن اس وقت وہ چیختے رہے اور کہتے رہے ہم ہی ظالم تھے، لیکن اس وقت پکار نہیں سنی گئی، بلکہ کیا کیا؟ حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حصید کر دیا، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، خامدین بجھے ہوئے انگاروں کی طرح کر دیا۔ حصیدہ کھیتی دیکھی ہوگی آپ نے، آج کل کھیتی گندم جو ہے وہ اس کا پکنے کا موسم ہے، اس طرح سٹی جو ہے بالکل سیدھی ہوتی ہے ایسے، اب سیدھی کھڑی ہے سٹی اس طرح اور ایسے اوپر بنی ہوئی ہے، اب اس کو نیچے سے کاٹ دو، تو کاٹو گے تو ایسے گر جائے گی، تو یہ سیدھی جب کھڑی ہے تو گرے گی، جب گر جائے تو حسید ہو جائے گی، ایسے سیدھی گر جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے کاٹ کر ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا، اور خامد کہتے ہیں بجھے ہوئے انگارے کی طرح، انگارہ بجھ گیا۔ انگارے میں گرمی ہوتی ہے نا، ان میں بھی بڑی گرمی تھی، اقتدار کی گرمی، جوانی کی گرمی، حسن کی گرمی، انبیاء کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرتے تھے، تھوڑی سی صلاحیت اور طاقت اور اختیار کیا دے دیا؟ بغاوتیں کرنے لگ گئے، بڑی گرمی تھی ان کے اندر، وہ گرمی بھی ہم نے بجھا کر رکھ دی، اور بڑے بڑے تناور قد تھے ان کے اور اپنی جوانی پر فخر کرتے تھے، کاٹ کر رکھ دیا۔ ہمیں بھی تنبیہ ہے، جس کو اپنے حسن پہ ناز ہے، جوانی پہ ناز ہے، اپنے جو ہے اقتدار پہ ناز ہے، پیسے پہ ناز ہے، اپنے تعلقات پہ ناز ہے، پڑھ کے دیکھیں قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں تم جیسے بڑے بڑے ہم نے بنا کے مسل ڈالے ہیں، تم بھی ہمیشہ نہیں رہو گے، ایک وقت آئے گا سب ختم ہو جائے گا۔ آج اقتدار ہے تو کل اقتدار نہیں رہے گا، اقتدار کے بل بوتے پر، تعلقات کے بل بوتے پر چھوٹوں اور کمزوروں پہ ظلم کرنے والوں، یاد رکھو حشر دور نہیں ہے، موت دور نہیں ہے، جیسے ہی موت آئی نا اس کے بعد حساب کتاب شروع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، یہ زمین اور آسمان ہم نے وما بینہما لاعبین، یہ زمین و آسمان کا نظام ہم نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، جس طرح بچے جو ہے کھیل کود کے لیے مکانات بناتے ہیں اور پھر توڑ ڈالتے ہیں، ہم نے اللہ فرماتے ہیں اس لیے نہیں بنایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ زمین خود بخود کائنات بن گئی، خود بخود سورج آ رہا ہے جا رہا ہے اور کائنات چل رہی ہے، نباتات اگ رہی ہیں، بارش برس رہی ہے، خود بخود ہی ہو رہا ہے، اور پھر کیا یہ سارا کچھ ایسے ہی ختم ہو جائے گا؟ کھیل کود کے لیے بنایا ہم نے۔ اللہ فرماتے لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم کھیل کود کا ارادہ رکھتے نا، لاتخذنا من لدنا، ہم اپنی طرف سے اپنی طرف ہی کوئی چیز بنا کر کھیل کود کر لیتے، تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر تمہیں اتنی صلاحیتیں دینے کی، اتنا اختیار دینے کی، اور اتنی تمہاری پوری کائنات کو تمہاری خدمت پر مسخر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر ہم اپنے پاس سے ہی کھیل کود کا انتظام کر لیتے، تمہیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں کھیل کود کے لیے نہیں بنایا ہے، کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے مقصد کو سمجھیں، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور آگے زمین اور آسمان، اس کائنات کے وجود میں آنے کا جو طریقہ آج سائنسدانوں نے معلوم کیا ہے، جس کو وہ بیان کرتے ہیں کائنات کس طرح بنی تھی، کہ یہ ایک ہی تھا، زمین و آسمان اکٹھے تھے،
پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، بگ بینگ جسے کہتے ہیں. اس دھماکے کے بعد جو ہے یہ سارے پلینٹس اور زمین اور سارے سیارے جو ہے یہ وجود میں آ گئے، اور سب جو ہے کل فی فلک یسبحون، قرآن بھی بیان کرتے ہیں، وہ سب سارے کے سارے تیر رہے ہیں، وہ گردش کر رہے ہیں. تو اس پہلے کیا تھا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور اب پھر سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں پھر خود بخود ہی چل رہا ہے. دھماکہ ہوا تھا اور اس کے بعد سارا نظام خود بخود چل رہا ہے. اب وہ دھماکہ ان سے پوچھیں کس نے کیا؟ تمہاری نظر میں دھماکہ ہوا، اس کے بعد خود بخود وہ نظام فطرت خود بخود اس میں اللہ تعالیٰ نے انسٹال کر دیا. جس نے اب یہ لیپ ٹاپ چل رہا ہے، آپ کا موبائل چل رہا ہے، تو اس میں کسی نے ایک ہارڈ ویئر ہے، اس کا ایک سافٹ ویئر ہے، سافٹ ویئر کسی نے انسٹال کیا ہے نا، اس میں کسی نے بنایا ہے اس کو. وہ دھماکہ کر کے سافٹ ویئر اس پوری کائنات کے اندر، پورے یونیورس کے اندر کتنے بڑے سیارے، ستارے، کہکشائیں اور کلسٹر اور سب کچھ وہ سارے گردش کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں. اس نظام فطرت کو انسٹال کس نے کیا ہے؟ کس نے بنایا ہے وہ نظام؟ نظام فطرت کے تحت چل رہا ہے. نظام فطرت کے تحت نباتات اگ رہی ہیں، پرندے، حیوانات اور سارے جو ہے اپنی بقا کے لیے اپنی نسل کو قائم رکھے ہوئے ہیں. وہ نظام کس نے بنایا ہے؟ وہ دھماکہ کس نے کیا تھا؟ اولم یر الذین کفروا، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین و آسمان کیا تھے؟ ملے ہوئے تھے. ففتقناہما، ہم نے ان کو فتق کر کے جدا کر دیا، یعنی ایک دھماکے کے ساتھ ان کو جدا کر دیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی کے اندر ہر چیز کی زندگی کو رکھ دیا ہے. افلا یؤمنون، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے. اب تو جدید جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اور بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے سے کئی چیزوں کو معلوم کر چکے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے. وجعلنا فی الارض رواسy ان تمید بہم، اور ہم نے زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا کہ وہ پہاڑ اس زمین کو ہلنے نہ دیں. اب ہے یہ دو چیزیں نا جب آتی ہیں تو پھر کئی لوگ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے زمین ساکن ہے، سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے. نہیں، قرآن بھی کہتا ہے زمین گھومتی ہے. کل فی فلک یسبحون، زمین گھوم رہی ہے. ایک ہے ایک چیز کا اپنے مدار میں گردش کرنا، یعنی اپنے اندر، اس کے اندر حرکت ہونا. اس طرح ایک کمرے میں بیٹھا ہوں میں، یہ ٹیبل پڑی ہے، یہ ٹیبل اگر اس کمرے کے اندر کچھ چیزوں کی حرکت ہوگی تو یہ ٹیبل حرکت کرے گی، یہ لیپ ٹاپ گر جائے گا اور چیزیں اس پہ پڑی ہیں گر جائیں گی. لیکن اگر یہ پورا کمرہ ہی گردش کرے، یہ پورا کمرہ ہی گھومے اور بالکل سٹیٹ میں سیدھا گھومے، تو اس کمرے میں پڑی ہوئی کسی چیز کو کوئی حرکت نہیں ہوگی. اسی طرح سے زمین کے اندر کوئی گردش نہیں ہے. اگر اندر گردش ہوتی ہے تھوڑی تو زلزلہ آ جاتا ہے، تو وہ پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ اندر کوئی گردش نہ ہو اور انسان جو ہے اس میں آرام اور سکون اور سموتھ کے ساتھ انسان رہ سکیں. اور یہ گریوٹی فورس جو ہے وہ بھی انسان کو یہاں پر ٹکنے دیتی ہے، ٹکنے کا ذریعہ ہے وہ. اگر یہ گریوٹی فورس نہ ہو زمین میں تو ٹک نہ سکے کوئی چیز، یہاں پر ہم رہ نہ سکیں. تو اس زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے اس میں پہاڑ بھی گاڑ دی، اور پوری کی پوری زمین جو ہے وہ اپنے مدار میں بھی گھوم رہی ہے، اور سورج کے گرد بھی وہ چکر لگا رہے، اور سورج پھر اپنے پورے کنبے اور قبیلے اور اس کے جتنے بھی ارد گرد اس کے سیارے ہیں وہ سب کو لے کر وہ بھی چل رہا ہے. کل فی فلک یسبحون، قرآن بیان کرتا ہے. اور وجعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کو جو ہے مضبوط چھت بنا دیا. وہم عن آیاتها معرضون، پھر بھی وہ ان آیتوں سے اعراض کرتے ہیں. وهو الذی خلق اللیل والنہار، وہی ذات ہے جس نے بنایا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو. کل فی فلک یسبحون، سارے کے سارے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. یسبحون کا معنی ہوتا ہے تیرنا، تیر رہے ہیں. اب کوئی چیز تیر رہی ہو، تیرتے ہوئے اس کے اندر کشتی جیسے تیر رہی ہے، جہاز تیر رہا ہے پانی میں، اس جہاز کے اندر تو آرام سکون سے بیٹھے ہیں نا. اللہ ہے کہ کوئی پانی میں طوفان آ جائے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن سیدھا کھڑا ہوا پانی ہے یا سکون ہے سمندر میں، تو جب تیر رہے ہیں تو پھر اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے. تو اسی طرح سارے کی ساری زمین بھی تیر رہی ہے اور باقی چیزیں بھی تیر رہی ہیں اللہ کی کائنات کے اندر. وما جعلنا، وہی بات جو شروع میں تھی، فرمایا ما جعلنا لبشر، کسی بھی بشر کے لیے ہم نے ہمیشہ رہنا اس دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے. افامت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فوت ہو جائیں گے، فہم الخالدون، آپ کو تانا دینے والے یہ جو کہتے ہیں کہ آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کے بعد آپ کی اولاد کوئی نہیں ہے تو آپ کا مشن کون سنبھالے گا، ان سے پوچھو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے. اور مشن سنبھالنے کے لیے اللہ نے آج تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے وارثوں کو زندہ رکھا ہوا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں ہم کہ اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، قرآن آگے پہنچانے کے لیے چن لیا ہے. اس وقت کافر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا دیتے ہوئے کہتے تھے کہ ان کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، تو لہٰذا جیسے فوت ہوں گے مشن ختم ہو جائے گا۔ مشن تو ان کا اسی وقت ختم ہو گیا، بلکہ جو تانا دینے والے تھے ابو جہل اور آس بن وائل، وہ دو کافر تھے، ان دونوں کے بیٹوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے امتی بنا دیا۔ وہ کلمہ پڑھ کے دونوں بیٹے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور آس بن وائل کا بیٹا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے بیٹوں کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے مشن کا وارث بنا دیا۔ جو کہتے تھے کہ ہمارے بیٹے زندہ ہیں، ہمارے مشن کے وارث بنیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اس کے مشن کا وارث کوئی نہیں بنے گا، رب نے اپنی قدرتیں اور طاقتیں دکھائی ہیں، فرعون کو بھی دکھائی ہیں، اور ہر وقت کے فرعون کو دکھائی۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یاد رکھو نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اس دنیا میں خیر اور شر کے ساتھ تمہاری آزمائش ہوتی رہے گی، اور مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ قیامت آئے گی اور حساب و کتاب ہوگا، اور اتنا دقیق حساب ہوگا، اتنا باریک حساب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں نضع الموازین القسط، ہم رکھیں گے موازین القسط، انصاف کے ترازو۔ یہ موازین میزان کی جمع ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی ترازو ہوں گے، یہاں ایک نہیں ہے، واحد نہیں، جمع ہے، بلکہ موازین القسط، انصاف کے ترازو رکھیں گے ہم۔ یا تو یہ معنی ہو سکتا ہے کہ تولنے والی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گی، بہرحال جیسے بھی ہوگا اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں۔ اور پھر لیوم القیامہ، قیامت کے دن فلا تظلم نفس شیئا، فلا تظلم، بس نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی، اگر ہے ان کان مثقال حبہ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی، من خردل، مثقال مثل دانے کے، من خردل رائی کے، اتینا بیا، اسے بھی لائیں گے ہم، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ یہ حاسب جو ہے، حاسب حساب لینے والا، حساب کرنے والا، یہ اب لفظ لکھیں نا، یہ والا آپ اگر گوگل پہ لکھیں تو آگے کیلکولیٹر آئے گا، کیلکولیٹر آج کا جو ہے وہ بھی حاسب کہتے ہیں اس کو عربی میں، حساب کرنے والا۔ اب دیکھیں دنیا انسان کا بنایا ہوا کیلکولیٹر کتنا پرفیکٹ ہے، ایک ایک لفظ، بلکہ لفظ کے آگے پوائنٹ لگا کے اشاریہ میں بھی وہ آپ کا جو برابری ہوتی ہے وہ کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے، بالکل کریکٹ صحیح جواب دیتا ہے، آگے پیچھے کوئی چیز کوئی ذرا برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ یہ تو انسان کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو میزان بنایا ہے وہ صرف ترازو نہیں، وہ کیلکولیٹر بھی ہے۔ وہ رائی کے دانے کے برابر جو چیز، وہ رائی کا دانہ جو نظر نہیں آتا، بلکہ فرمایا مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی وہ چیز جو آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی، بغیر مائکروسکوپ کے وہ نظر نہیں آتی، اتنی بھی اگر نیکی ہوگی تو وہ سامنے ہوگی، اتنا بھی گناہ ہوگا اگر تو وہ بھی سامنے ہوگا، اور صرف سامنے نہیں، اس ترازو میں تولا بھی جائے گا۔ اگر اتنی چھوٹی سی نیکی، چھوٹا سا بھی ذرہ برابر بھی حرام ہے تو سامنے آئے گا، اور جو کروڑوں حرام کے ہڑپ کر جاتے ہیں، عوام کا پیسہ کھا جاتے ہیں، اور سرداریوں میں اور جو ہے حکومت میں آ کر، اقتدار کے نشے میں آ کر بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کمزوروں کا اور غریبوں کا خون چوستے رہتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، ایک ایک رائی کے دانے کا جو ہے وہاں پر حساب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جس پر ظلم ہو رہا ہے اسے بھی تسلی ہے کہ یاد رکھو تمہارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے نا، قیامت کے دن حساب برابر ہوگا۔ جو ظلم کر رہے ہیں ظالم سے ظلم کا بدلہ لے کر مظلوم کو دیا جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا، اللہ فرماتے پھر یہ مت سمجھو، دنیا میں تو ہوتا ہے نا ایک حساب کرنے والا، یہ جو دنیا کے بنائے ہوئے کیلکولیٹر ہیں، ایک لیمٹ ہوتی ہے ان کی، لیمٹ کے بعد وہ حساب کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے جو حساب کرنے والے جج ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے، بہت زیادہ کیس آ گئے ہیں تو اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اکیلے کافی ہیں قیامت کے دن کا حساب لینے کے لیے، کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کفا بنا حاسبین۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا پوری کائنات کا حساب لینا ایسے جس طرح ایک بندے کا حساب لینا ہو، تمہارے لیے مشکل ہے نا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم انسان ہیں نا، ہمارے لیے مشکل ہے، ہم تھک جاتے ہیں، صلاحیتیں محدود ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے کیا مشکل ہے؟ آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑے بہترین انداز میں کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو سمجھایا، کہا اپنے باپ سے کہا، یہاں سے اب انبیاء کی ایک لسٹ آ رہی ہے، ان کی دعائیں اور ان کا اللہ کے ساتھ تعلق، ٹھیک ہے نا، اس کو دیکھیں اور اپنا بھی سیکھیں کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، دعوت توحید کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے انداز ابراہیم علیہ السلام کا چیک کریں۔
اذ قال علی ابی، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اپنی قوم سے کہا. یہ پچھلے پارے میں بھی باپ کے ساتھ جو ان کی گفتگو تھی، یا ابتی کہہ کر، وہاں بھی ہم نے پڑھا. کہا کہ حاضر تماثیل، یہ تمثال، یہ لفظ پیچھے آیا تھا فتمثل لها بشرا سویا، کہ فرشتے نے مثل اختیار کر لی. وہاں میں نے بتایا تھا تمثال کا لفظ اصل ہوتا ہے کسی چیز کا حلیہ بنا لینا، کہ یہ حلیے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، انسانی مجسمے بنائے ہوئے تھے، اس کے لیے تمثال کا لفظ آتا ہے. کہ یہ جو تمثال ہیں، یہ جو صورتیں ہیں، یہ جو تصویریں ہیں تمہاری، التی انتم لا عاکفون، جس کے اوپر تم وقوف کرتے ہو، یعنی جن کے مجاور بن کے تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیا ہیں؟ قالوا وجدنا، یہ کیا؟ انہوں نے جب سمجھایا نا کہ دیکھو، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، یہ تو اپنے ہاتھوں سے تمثال ہیں، یہ تو صورتیں، تصویریں ہیں، مورتیاں تم نے ہاتھوں سے بنائی ہیں، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ آگے کیا کہنے لگے جب کوئی جواب نہ بن پایا نا، تو کیا کہا؟ وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ابراہیم، وہ اسی طرح کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، یقیناً پکی بات ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی واضح گمراہی پر تھے. یہ تو گمراہی والا طریقہ ہے، کوئی عقل مندی والا طریقہ نہیں، کوئی اس پر دلیل نہیں، نہ وہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، ہاتھوں سے ہی بناتے ہو، پھر ان کے سامنے جھکتے ہو. کچھ تو عقل مندی والا کام کرو نا. قالوا وجئتنا بالحق، وہ کہنے لگے کیا تو واقعتاً حق لایا؟ یہ تو چلو گمراہی ہے، تو حق کیا ہے؟ حق لے کے آیا ہے، یہ ایسے ہم سے مذاق کر رہا ہے. قال بل ربکم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو رب آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمین کا، فطرہم، جس نے اس کو ابتدا سے پیدا کیا، وانا علی ذلکم من الشاہدین، میں اس پر گواہ ہوں. وتاللہ، اور جب انہوں نے نہیں چھوڑا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے لاکیدن اصنامکم، یہ پیاری اور جو ہے گفتگو اور اس انداز سے سمجھانا، تمہارے عقل کھل نہیں رہے، تمہارے عقل میں بات نہیں آ رہی، لگتا ہے اب تمہارے ان معبودوں کے ساتھ کچھ کام کر کے نا تمہاری عقل کو کھولنا پڑے گا، میں ضرور کوئی تدبیر کروں گا نا ان تمہارے معبودوں کے بارے میں نا. بل ان تولوا مدبرین، بعد اس کے جب تم پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے. پھر ان کا ایک دن تھا تہوار کا، جب سارے لوگ ایک تہوار کے لیے جمع ہو گئے، وہاں گئے تو ابراہیم علیہ السلام پیچھے جو ہے وہ ان کے بت خانے میں چلے گئے. فجعلہم جزازا، تو کلہاڑا لے کر ان سارے بتوں کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، جزازن، ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرہ، مگر جو بڑا تھا نا اس کو چھوڑ دیا. لعلہم یرجعون، تاکہ اس سے پوچھیں. یہ بڑا زبردست انداز ہے، یہاں بھی ہے اور دوسری جگہ سورہ صافات میں آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام گیا نا، ایک رب سے ڈرنے والا اس کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا. ایک تو ان بتوں سے وہ ڈرتے تھے، ان کا ڈر نہیں ہے کسی کا، اور نہ ہی اپنے سرداروں کا ڈر ہے کہ یہ کیا کریں گے میرے ساتھ. جب رب ساتھ ہے تو کون کیا کر سکتا ہے، بلکہ ان کا بھی ڈر نہیں ہے. وہاں پہ جا کر ان بتوں سے کہتے ہیں، آگے جو ہے سامنے مٹھائیاں رکھی ہوئی تھیں، شیرینیاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو کہتے ہیں اوے کھاتے کیوں نہیں تم؟ اب مالکم لا تاکلون، کیا ہو گیا تم کھاتے نہیں؟ یہ باسی ہو رہی ہیں، یہ خراب ہو رہی ہیں، مکھیاں اوپر پڑ رہی ہیں، تو ان مکھیوں کو تو جو ہے اڑا دو، کیا ہو گیا تم کو؟ اور جب یہ کہنے کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو کہنے لگے مالکم، کیا ہو گیا تمہیں بات ہی نہیں کرتے تم؟ اور پھر جو ہے ایک کو مارا، کسی نے جو ہے کوئی رویا نہیں، کسی نے چیخنے نکالے. پھر یعنی کہ ایک مذاق کے انداز میں ان سے گفتگو کرنے لگے، اور ذہنی طور پر بالکل ریلیکس تھے. کوئی ان کے اندر ڈپریشن، کوئی پریشانی، کوئی خوف نہیں تھا کہ اگر میرے اوپر آ گئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ میں ان کو مار رہا ہوں، ان کو توڑ رہا ہوں، تو کیا بنے گا. کوئی ڈر ہی نہیں ہے ان کو. اور پھر توڑنے کے بعد بڑا جو تھا اس کے کندھے پر کلاڑا رکھا اور واپس آ گئے. اور جب آئے یہ لوگ، یہ ان کی آنکھیں کھولیں، کہا من فعل ھذا بآلہتنا، ہیں بے وقوف نہیں. من فعل، کس نے کیا ہمارے الہوں کے ساتھ؟ الہ تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو مشکل سے بچائے، جن خود پر مشکل آ گئی ہے، جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور اپنے آپ کو بھی وہ نہیں بچا سکے، اب بھی ان کو الہ کہہ رہے ہیں. جو شرک کرتا ہے نا مشرک، اس کی عقل نہیں ہوتی، عقل ختم ہو جاتی ہے. کہ الہ کا معنی یہ ہے جو مشکل سے بچائے، جس کے اوپر خود پر مشکل آ جائے وہ کبھی الہ ہو ہی نہیں سکتا. الہ تو وہ ہے جو دوسروں کو مشکل سے بچا لے، اور وہ الہ ایک ہی الہ ہے. انما الہکم الہ واحد انہ لمن الظالمین، کہنے لگے تو بڑا ظالم تھا جس نے یہ کیا. قالوا سمعنا، اب انہوں نے کہا ایک نوجوان ہے، فتن، ایک نوجوان ہے، یذکرہم، جو ان کے بارے میں نا پہلے بھی کہتا رہتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. اچھا، اب جو جن لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کبھی باتیں کی، انہوں نے بتایا، بڑے بڑے جو سردار تھے، انہوں نے کیا کہا؟
فَأْتُوا بِهِ، لاؤ ان کو، عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، سب کے سامنے لاؤ، تاکہ اس سے پوچھیں، لعلہم یشہدون، تاکہ یہ لوگ بھی گواہ بن جائیں، پھر اس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے نا کام، کیونکہ ان نے ہمارے الہوں کو جو ہے وہ کیا ہے۔ قالوا أأنت فعلت، ابراہیم کو لایا گیا اور کہنے لگے أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے نا ان کو سمجھانے کے لیے، اب دماغ پر ان کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے، کہ کبھی ہوتا ہے نا جب تک ذہن پر جو ہے وہ ڈنڈا نہ لگے نا سر پہ، اس وقت تک عقل نہیں آتی، جب تک دھکے نہ کھائیں گے نا عقل جو ہے بادام کھانے سے نہیں آتی، دھکے کھانے سے آتی ہے، دھوکے کھانے سے آتی ہے۔ جب تک دھکا نہ لگے، دھچکا نہ لگے، ان کو جو ہے وہ دھچکا لگانے کے لیے کیا کہا، بل فعلہ کبیرہم، اس بڑے نے کیا ہے۔ دیکھو آلہ واردات کس کے پاس ہے؟ آلہ قتل ہوتا ہے نا، جس کے پاس آلہ واردات ہے تو مجرم وہی ہے، آلہ قتل جس کے پاس برآمد ہو چکا ہے، وہ کلاڑا ہو چکا ہے، اس کے کندھے پر ہے، پوچھو اس سے، ہاذا، اس سے، فاسألہم، پوچھ لو ان سے نا، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں، تمہارے معبود ہیں، پوچھتے ہم سے ہو، معبود تمہارے ہیں، تمہیں مشکلوں سے بچاتے ہیں، اور اب ان کی مشکل ہم سے پوچھتے ہیں، یہ بڑے سے پوچھو نا۔ فرجعوا الی انفسہم، اب سر جھکا کے بات تو سمجھ آ گئی نا، ابراہیم کی بات تو سچی ہے، اب تک سمجھا رہا تھا، اب ہم نے دیکھ بھی لیا کہ اپنے آپ کو جو نہیں بچا سکے، فرجعوا الی انفسہم فقالوا، اندر ہی اندر اپنے آپ کو کہنے لگے، انتم الظالمون، تم تو ظالم ہو یار، یہ جو کر رہے ہو نا، یہ بڑا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تمہارا، ظلم والا کام ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر سر بھی جھکا لی انہوں نے، لقد علمت، اور پھر سر جھکے ہوئے اور بجھی بجھی سی زبان میں اور بجھے ہوئے انداز میں کہنے لگے، لقد علمت، ابراہیم تو جانتا تو ہے، ما ہؤلاء ینطقون، یہ بول نہیں سکتے، تو جانتا ہے نا یہ بول نہیں سکتے، ان سے کیا پوچھیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب ہو نا، وہ کہتے ہیں نا جب لوہا گرم ہو تو اس وقت اس پر جو ہے وہ جو سٹ لگائی جائے تو وہ ٹھیک لگتی ہے، لوہا اگر ٹھنڈا ہو تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب تھا گرم، ان کے دل و دماغ جو ہے وہ موم ہو چکے تھے اور سمجھ آ چکی تھی ساری۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اصل بات کی، افتعبدون من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرو گے، اب بھی کرو گے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تمہاری حفاظت وہ کیا کرتے ہیں، ان کو معبود بنایا ہوا، کچھ تو عقل کرو نا آپ۔ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو تمہارے نفع کا مالک اختیار رکھتے ہیں نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، اف لکم، افسوس ہے تم پر، وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی افسوس ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کے سامنے جھکتے ہو، ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، ان کو معبود اور مشکل کشا سمجھتے ہو۔ افلا تعقلون، کوئی عقل نہیں ہے تمہارے پاس؟ اب تو عقل کر لو، اپنے آپ کو جو نہیں بچا سکے، گر گئے، ان کی کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کی گردن اڑی ہوئی، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اور بڑا بھی کھڑا رہا دیکھتا رہا سب کا تماشا۔ اب اس سے پوچھو تو وہ بول نہیں سکتے، خود کہہ رہے ہو تم ابھی بھی ان کی عبادت کرو گے، افلا تعقلون، عقل نہیں ہے۔ اب اندر تو اندر سارے مان گئے، لیکن جو حرص اور ہوس تھا نا عہدوں کا، لالچ، جس چیز نے اکثر سرداروں کو جو ہے حق ماننے سے روکے رکھا، وہ چیز کیا تھی کہ ہماری سرداریاں تو پھر چلی جائیں گی، ہم نے جو آگے لوگوں کو جو ہے اپنے نیچے لگایا ہوا ہے اور اپنا مرید بنایا ہوا ہے، اگر ہم اس پیغمبر کی بات مان لیں تو پھر تو ساری چیزیں انہی کی ماننے پڑیں گی نا، پھر دنیا داری والی اپنی سوچ اور اپنی سرداریاں اور دنیا کی لذتیں اور عیش و آرام، اور سرداریوں کے سارے لذتیں ہوتی ہیں نا، سردار بنے ہوئے ہیں اور مفت کی جو ہے لوگ چھوٹے ان کے نیچے، ان کے ماتحت جو ہیں ان کو غلام بنایا ہوا ہے، وہ کما رہے ہیں، یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ عیاشیاں، یہ سارا کچھ، یہ تو سب ختم ہو جائے گا، پھر یہ سرداری نظام ہمیں توڑنا پڑے گا، پھر تو اسلام صحیح معنوں میں جو دین اور عقیدہ ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ وہ چیز جب ابھرتی ہے تو پھر وہ مجبور کر دیتی ہے کہ اسی گناہ پر اڑے رہیں۔ یہی چیز ابو جہل کو اسلام قبول کرنے سے جو ہے وہ رکاوٹ بن گئی۔ جتنے بھی سردار تھے، فرعون، اس کو بھی یہی چیز تھی کہ اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی، ورنہ اس کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، اگر میں نے مان لی تو پھر میری سرداریاں تو ختم، میری تو پھر کوئی نہیں مانے گا، پھر تو برابری ہوگی نا، انسانیت کے ناطے سب انسان برابر ہیں، سب کے حقوق ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا اب کیسے کریں، اب تو بات تو سب کے سامنے آتی ہے نا، سامنے۔ اب کہنے لگے قالوا حرقوا، پکڑو اس کو جلاؤ، یہ گستاخ ہے، ہمارے معبودوں کا قاتل ہے، گستاخ ہے، پکڑو اس کو جلا دو۔ وانصروا آلہتکم، اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔
اب دیکھو الہ وہ ہوتا ہے جو مدد کرے، یہ کیسے الہ ہیں جن کو مدد کی ضرورت پڑ گئی؟ ان اپنے الہوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کچھ کرنے والے۔ پھر تاریخ میں آتا ہے کہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی آگ جلائی گئی، سب سے بڑی آگ، اتنی بڑی آگ کبھی نہیں جلائی گئی، اتنی بڑی آگ تھی، اتنے شعلے تھے اس کے کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو وہ گزر نہیں سکتا تھا، اس آگ کی تپش کی وجہ سے وہ گر جاتا اس آگ کے اندر، اور کئی سالوں تک وہ اس آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرتے رہے، اور وہاں کی عورتیں جو ہوتی تھیں وہ منتیں مانتی تھیں کہ میرا بیٹا ہو جائے، میرا یہ مشکل حل ہو جائے تو میں اتنی لکڑیاں اپنے سر پہ اٹھا کے وہاں اس چیخے میں ڈالوں گی، وہاں پہ جو ہمارے معبودوں کے قاتل کے لیے آگ جلانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑی لکڑیاں اکٹھی کی، اور پھر جو ہے اس میں آگ جب جلائی گئی تو یہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ پھر ان کو ڈالنے کے لیے کس طرح ڈالیں، اب قریب تو کوئی جا نہیں سکتا، ایک بہت بڑا جو ہے وہ جھولا بنایا گیا، اس جھولے میں بٹھا کر پھر وہ جھولا دے کر، جس طرح منجنیق ہوتی ہے اس طرح ان کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ جب ڈالا جا رہا تھا اس وقت جو ہے فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، ابراہیم آگ بارش برسانے والا فرشتہ آیا، کہنے لگا ابراہیم ابھی بارش برساؤ، حکم کرو، بارش برساؤں تو ساری آگ کو میں بجھا دوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں، کہا جس رب کے لیے میں جا رہا ہوں، جس کے لیے گھر چھوڑا تھا، جس کے لیے بتوں کو توڑا تھا، جس کے لیے بادشاہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مناظرہ کیا تھا، وہ رب اگر چاہتا ہے کہ میں اس آگ میں جل جاؤں تو میں نے زندگی کا پھر کرنا کیا ہے؟ چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ آندھیوں والا فرشتہ آیا، اس نے کہا ابراہیم آپ حکم کرو تو ابھی آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا کر انہی کے گھروں میں ڈال دوں جنہوں نے یہ آگ جلائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا ایک اکیلا رب کافی ہے، اگر وہ چاہتا ہے میں جل جاؤں تو پھر میں نے اس جان کو بچا کے کرنا کیا ہے؟ تمہاری ضرورت نہیں ہے، جاؤ، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، وہی اچھا کارساز ہے۔ اور یہی الفاظ میدان خندق میں، میدان احزاب میں، جب ساری جماعتیں مل کر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آئی ہوئی تھیں، صحابہ کرام نے بھی اس وقت یہی کہا تھا، لوگوں نے ان کو کہا کہ ڈرو، ساری کائنات تمہارے خلاف ہو چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، ڈرنے کی بجائے ان کا ایمان بڑھ گیا، اور ان سب نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، سب چاہے ہمارے خلاف ہو چکے ہیں، ہمیں اللہ کافی ہے۔ اور آج اسی طرح کا ایمان ہمیں فلسطین میں بھی ملتا ہے۔ ایک بچے کی ویڈیو دیکھی میں نے، وہ بچہ کہتا ہے کہ میری ماں مجھے کہتی ہے بیٹا اتنے دن ہو چکے ہیں ہمارے اوپر جنگ مسلط ہے، کسی مسلمان ملک نے ہماری حمایت کا اعلان نہیں کیا، اور سب اسرائیل کے ساتھ ہیں، کافر سارے حمایت کا اعلان کر رہے ہیں اور اسلحہ بھی دے رہے ہیں، سپورٹ بھی کر رہے ہیں، کوئی مسلمان ملک ہمارے حق میں بولنے والا اور ہماری سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، اب تک کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ آگے بچے کا ایمان دیکھیں، وہ بچہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں سے کہا اماں جان ہمیں ان کی سپورٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں کسی کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ آ بھی جائیں۔ وہ کہنے لگا اگر ہمارے پاس جبریل امین بھی آ جائیں تو اور آ کر کہیں کہ کیا چاہیے، کسی چیز کی کسی مدد کی ضرورت ہے، تو میں اس کو بھی، جبریل امین کو بھی وہی جواب دوں گا جو جواب ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے ان کو دیا تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ ہم بھی یہی کہیں گے ہمارا اللہ کافی ہے، ہمیں کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا ایمان دیکھیں، اور انشاءاللہ اللہ ان کو سرخرو کریں گے، اللہ ان کو بچائیں گے، اللہ ان کی مدد کریں گے، کوئی نہیں مدد کرنے والا نا۔ یاد رکھیں یہ ظلم کی جو اندھیری رات ہوتی ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، یہ اسرائیلی ظالم ریاست، یہ ظلم کی ریاست کبھی ہمیشہ قائم نہیں رہے گی، یہ مٹ جائے گی انشاءاللہ، اور اللہ فلسطینیوں کی ضرور مدد کریں گے۔ ہماری دعا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں اللہ امت مسلمہ کا، پوری امت مسلمہ کا امتحان ہے، اللہ ان کو بھی اس امتحان میں سرخرو کریں، اور تب سرخرو ہوں گے جب متحد ہو کر اتفاق کر کے سب مل کر جو ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے ان کے ساتھ، اعلان کریں سب مل کر کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، صرف اعلان کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اتنی اس میں دم نہیں، اتنی ہمت نہیں تو سب مسلمانوں کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ سکے، یہ تو کوئی ان کا سپورٹ کرنے والا نہیں، وہ نہتے ہیں، اکیلے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اسی طرح بالکل ان کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک بچے کو دیکھتے ہیں نا، گلی کے کتے وہ بچے کے جو ہے وہ بھونکنے لگ جاتے ہیں اور کاٹنے لگ جاتے ہیں، اور جیسے ہی بچہ تھوڑا سا ایک پتھر اٹھا لے
وہ سب کے سب وہیں پہ خاموش ہو جاتے ہیں، بلکہ بھاگ جاتے ہیں۔ پتھر اٹھا کے آپ تھوڑا سا آگے بھاگے نا، اس کو ان کو ایسے صرف ڈراوا دیں، وہ گلی کے سارے کتے پیچھے بھاگ دیں، لیکن اگر آپ ڈر کر آگے بھاگیں تو وہ کاٹیں گے۔ بالکل مثال ان کی ایسے ہی ہے۔ یہ جو ہے بزدل قوم ہے، حرام کھانے والی، سود کھانے والی قوم ہے۔ اگر سارے مسلمان مل کر صرف یہ کہہ دیں نا، جس طرح کتے کو اشارہ کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ ڈنڈا موجود ہے، صرف ان کو کہہ دیں کہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے پاس اختیار اور سب کچھ موجود ہے اور ہم آ رہے ہیں، اگر تم یہ ظلم بند نہیں کرتے تو پھر دیکھیں کتنے دن یہ ٹک سکتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دیں۔ تو بات کہیں اور چلی گئی، تو جب ان کو ڈالا گیا، اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے حسبی اللہ کہا، اللہ نے پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے اسباب کو ہٹا دیا، دنیاوی اسباب تھے نا، وسائل تھے، ہم تو مشکل کے وقت کہتے ہیں جب مشکل پڑے تو کوئی نہ کوئی وسائل ہوں، وسیلہ بن جائے ہمارا اور وہ ہماری مدد کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ ظاہری اسباب جو تھے ان کو جب ہٹا دیا تو پھر اللہ رب العالمین نے بھی ظاہری اسباب کے ذریعے سے مدد نہیں کی، ڈائریکٹ اللہ نے آگ کو خطاب کر کے کہا، قلنا، اللہ فرماتے ہم نے کہا، یا نار، اے آگ، کونی بردوں و سلاما، تو ٹھنڈی بن جا۔ آگ جلاتی ہے اللہ کے حکم سے، پانی ڈبوتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ نے ڈائریکٹ پھر آگ کو حکم دیا۔ آج بھی ویسا ایمان اگر ہم پیدا کر لیں نا، آج بھی رب وہی ہے، اللہ کی قدرتیں اور طاقتیں وہی ہیں۔ وہ ایک شعر ہے نا، اقبال کا ہے غالباً، کہ آج بھی اگر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، تو ابھی وہ شعر میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ اگر آج بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہو جائے نا تو آگ آج بھی گلزار بن سکتی ہے، آج بھی آگ گلزار بن جائے گی، لیکن کب؟ جب ایمان ابراہیم علیہ السلام جیسا ہم بنا لیں گے۔ ان کا ایمان کتنا تھا اللہ کی ذات پر، ویسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا، آگ ٹھنڈی بن جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ بننا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ نہ لگنے لگ جائے۔ اور پھر کئی دن تک ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے، اور پھر باہر نکلے، لوگوں نے پوچھا ابراہیم کیا ہوا؟ کہا کہ جتنا زندگی اس آگ میں خوبصورت میں نے گزاری ہے، اتنی زندگی کا مزہ کبھی نہیں آیا ہے۔ اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی وہ لوگ پھر بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پھر چلے گئے۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر ہے، اور نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اسی طرح داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، ان کو جو اللہ نے نعمتیں دی تھیں، حکومت دی تھی، اختیار دیا تھا، وہ ذکر ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایوب علیہ السلام، ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے یہاں سے ایوب علیہ السلام سے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، بڑی اللہ نے نعمتیں دی تھیں، وہ نعمتیں بھی ساری ختم ہو گئیں ان کی، اور بیماری اس قدر کہ بیویاں تھیں ان کی، کئی بیویاں بھی ان کو چھوڑ گئیں، صرف ایک بیوی ان کی باقی بچی، جو ان کی صبح شام جو ہے وہ خدمت کرتی تھی، بہت زیادہ کمزور ہو گئے۔ اور پھر یہ دعا کی، آج جو بیمار ہیں میری مائیں، بہنیں، بھائی، کسی کا والد بیمار ہے، کسی کی والدہ بیمار ہے، کوئی خود بیمار ہے، تو بیماروں کے لیے بہترین دعا ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہاں پر انہوں نے کیا کہا؟ وہ ایوب، اللہ فرماتے میرا ایوب، اس کو یاد کرو، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو ندا دی، کیا کہا؟ انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، مجھے بیماری لگ گئی ہے۔ آگے یہ نہیں کہا اللہ مجھے شفا دے دے، یہ ایک انداز ہے، اپنی حالت کو بیان کیا، اور اللہ رب العالمین کی ارحم الراحمینی کو بیان کیا، اللہ کی رحمت کو بیان کیا۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بس اللہ میری حالت یہ ہے، اور تیری قدرت اور طاقت اور تیرا کمال اور تیرا رحم یہ ہے، میرا اپنا رحم میرے اوپر کر دے۔ اللہ کا جب رحم ہوا، اللہ فرماتے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے پھر اس کی استجابت کی، دعا کو قبول کیا، فَكَشَفْنَا، ہم نے ہٹا دیا جو اس پر تھا، من ضر، جو تکلیف تھی نا اس کو ہٹا دیا، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ہم نے اس کو اس کا اہل دیا، جو بچے فوت ہو گئے تھے، بیویاں ختم ہو گئی تھیں، مال و متاع تھا وہ چلا گیا تھا، اس کی مثل اور بھی دیا، اتنا بھی دیا اور زیادہ دیا، اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے، ذکرى للعابدین، اور نصیحت ہے یہ عبادت کرنے والوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ واسماعیل وادریس، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے، یہ سب صابر تھے، ایوب بھی صابر تھے۔ صبر کرنے والے بن جاؤ اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو، اللہ ضرور شفائیں دے گا۔ آگے ذنون، مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام، اللہ فرماتے ہو میرا ذنون، یہ محبت کا اظہار ہے نا، انداز محبت ہے اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ، جب اس قدر اتنے پیار سے اللہ کو پکارا، اگرچہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ یونس میں کہ بغیر اللہ کی اجازت کے یہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے،
ان کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں امتحان میں ڈال دیا، اور پھر پیچھے قوم نے معافی مانگی تو ان سے عذاب ٹل گیا۔ اب ذنون، اللہ فرماتے وہ میرا مچھلی والا پیغمبر، اس کو بھی یاد کرو، اس کو بھی دیکھو، اذ ذہب مغاضبا، جب وہ غصے میں آیا اور چل گیا، فظن ان لن نقدر علیہ، اس نے کیا سمجھا تھا کہ اس پر کوئی طاقت نہیں رکھتا، پھر اللہ نے اس قدرت کا انداز اس کو پھر پکڑ لیا مچھلی کے پیٹ میں۔ فنادا فی الظلمات، اللہ فرماتے ہیں فنادا، پھر اس نے پکارا، ندا دی فی الظلمات، اندھیروں میں، ظلمات ظلم کی جمع ہے، ظلمات کئی اندھیرے، اب قرآن نے 1400 سال پہلے کہا ظلمات میں، اندھیروں، کئی اندھیروں میں۔ آج سائنس ثابت کرتی ہے کہ سمندر کی تہوں میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، ایک پانی میں چلے جائیں نا آپ اوپر اوپر، وہاں پہ اتنا اندھیرا نہیں، آپ آنکھیں کھولیں تو اندر پانی میں ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن نیچے سمندر کی تہوں میں چلے جائیں تو وہاں کئی اندھیرے ہیں، اتنا زیادہ اندھیرا ہے نیچے، سائنس ثابت کرتی ہے کہ وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ان اندھیروں میں ایک پھر ان پانی کی تہوں کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی جھلی کا اندھیرا، کئی اندھیروں میں، پھر ظلمات، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ کیا پکارا، کیا دعا کی، وہ اس دعا کو یاد کریں، کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی مشکلوں سے نکالنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی میرا مددگار نہیں، انی کنت من الظالمین، اللہ ظالم میں ہوں، میں نے ظلم کیا ہے، میں نے خطا کی ہے، میں نے غلطی کی ہے۔ آج اس دعا کو یاد کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس دعا کے بارے میں کہ یونس علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، میری امت کا، یونس علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے مشکل سے نکالا، میری امت کو کوئی بھی بندہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارے گا، کسی بھی مشکل اور مصیبت میں پھنسا ہوگا، اللہ اس کو بھی اس مصیبت سے ضرور نکالیں گے۔ تو اس یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں، پہلے تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں مشکلوں سے بچا کے رکھیں، اگر اللہ نہ کرے کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ ضرور پریشانیوں سے نجات دیں گے، ٹھیک ہے۔ فاستجبنا، اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا، ہم نے استجابت کی، بلکہ آگے آئے گا سورہ صافات میں ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ الفاظ نہ کہتے، یونس علیہ السلام اگر یہ الفاظ نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، باقی لوگوں کو جب ہم قبر سے اٹھاتے، قبروں سے نکالتے، اس وقت ہم یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتے، یہ الفاظ کہے اس لیے ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اس غم سے اور مشکل سے نکالا۔ اسی طرح ہم نکالتے رہیں گے، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ وزکریا، آگے زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، اذ نادا ربا، زکریا علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، کیا کہا، رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، انت خیر الوارثین، تو بہترین وارث ہے، مجھے وارث عطا کر، بیٹا نہیں تھا ان کا، پیچھے بھی آیا۔ فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا کو بھی قبول کیا، ووہبنا لہ یحییٰ، اس کو یحییٰ بیٹا دیا، اس کی بیوی کی اصلاح کی، یہاں سبب بیان کیا جا رہا ہے کیوں کیا، بیوی کی اصلاح جو بانجھ ہو چکی تھی، بچہ جننے کی صلاحیت نہیں تھی، اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کیونکہ وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے، ویدعوننا رغبا ورہبا، بڑے شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ ہمیں پکارنے والے تھے، کانوا لنا خاشعین، ہم سے ڈرنے والے تھے۔ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں، یسارعون فی الخیرات، نیکی کا کوئی بھی کام ہے آگے بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لیں، اگر چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے ناممکن مطالبوں کو بھی اللہ ممکن بنائیں تو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں، ٹھیک ہے نا، شوق کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اللہ سے دعائیں کیا کریں۔ آگے مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، والتی احسنت فرجا، وہ عورت، یہاں نام نہیں لیا گیا، والتی احسنت فرجا فنفخنا فیہا من روحنا، جس کے اندر ہم نے اپنی روح کو پھونکا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یعنی جب مردوں کا ذکر ہے کہ صرف مردوں کی دعائیں قبول نہیں کی، عورت کی بھی کی، وہ بھی بڑی نیک تھی، کہ آج اگر کوئی عورت یہ کہے کہ مردوں کا ذکر ہے یہاں پر، اللہ عورتوں کی دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں، اس لیے عورت کا بھی ساتھ میں اللہ نے اپنی ایک بندی کا بھی ساتھ ذکر کر دیا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جس نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی۔ آج بھی اگر کوئی اللہ کی بندی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہوگی، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے والی ہوگی، اللہ اس کی بھی دعائیں قبول کریں گے، اس کا بھی مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بنائیں گے اور آخرت میں بھی بنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آگے سورہ حج ہے، سورہ حج کی پہلی آیت میں قیامت کا منظر نقشہ کھینچا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو اللہ سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یاد رکھو قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے، تم دیکھو گے اس دن، یوم ترونھا تذہل کل مرضعہ، ہر دودھ پلانے والی جو ہے اس کو اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی،
वतज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्ला, हर हामला का हमल गिर जाएगा। वतरन्नास सुकारा, और आप देखोगे कि लोग नशे में हैं लेकिन उन्होंने नशा नहीं पिया होगा। वलाकिन्न अज़ाब अल्लाह शदीद, अल्लाह का अज़ाब इतना शदीद होगा कि लोगों के होश व हवास जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। आगे इंसान की पैदाइश का तज़किरा किया गया, किस तरह अल्लाह ने पैदा किया, फिर एक हालत से दूसरी हालत में पहुँचाया, फिर इसी तरह जवानी के बाद बुढ़ापा है और उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगी सारी सलाहियतें। आगे जो है सूरतुल हज है, तो हज के कुछ अहकाम और हज के फजीलत जो है वो बयान की गई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज़बव्वअना इब्राहीम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बना रहे थे अल्लाह के घर को, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया अज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज, ए इब्राहीम लोगों में अजान दो, ऐलान कर दो, हज के लिए बुलाओ। यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर, आएंगे सारे लोग जो है पैदल भी चल के आएंगे और कुछ सवारियों पे आएंगे, कमज़ोर सवारियों पर भी आएंगे और दुबली पतली सवारियों पर भी आएंगे। मिन कुल्लि फज्जिन अमीक, हर तरफ से वो आएंगे। लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, ताकि वो अपने फ़ायदे की जगह पर हाजिर हों और अल्लाह का जिक्र करें। एक जो है अय्याम मालूमात, मालूम दिनों में, जो हज के मालूम दिन है उन दिनों में अल्लाह का जिक्र करें, इसीलिए उन दिनों में तकबीरात पढ़नी चाहिए। और ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुर्मतिल्लाह, ये अल्लाह की हुर्मत वाली चीज़ें, यानी वहाँ पर अल्लाह ने बैतुल्लाह के करीब हरम में कई चीज़ें हराम कर दी हैं, उनके भी वो करना है, ख्याल रखना है। वो उहिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा, और जानवर कुछ हराम की हलाल किए गए हैं, मवेशी जानवर। और फिर आगे कुर्बानी का जिक्र है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, कि हर उम्मत के लिए हमने मनसक कुर्बानी रखी थी ताकि अल्लाह का जिक्र करें और जानवरों की कुर्बानी करें। और याद रखें इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा इलाह एक ही इलाह है। फला वस्लिमु, उसके फरमाबरदार बन जाओ। वबश्शिरिल मुख़बितीन, और डरने वालों के लिए खुशखबरी है। आगे ये फरमाया कुर्बानी का मकसद बयान करते हुए, लन यनालल्लाह लुहूमुहा, अल्लाह के यहाँ कुर्बानी का ना गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, दिल की हालत और कैफियत पहुँचती है। दिल में क्या था वो अल्लाह के पास पहुँचता है। कितना बड़ा जानवर था या हज पे कितना ज़्यादा पैसा लगा के गया है, ये अल्लाह ताला नहीं देखते, अल्लाह दिल देखते हैं। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, उस दिल की जो है इस्लाह करने की ज़रूरत है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे हज जिहाद के कुछ अहकाम बयान किए गए कि सिर्फ हज की ज़रूरत नहीं है बल्कि हज से पहले जिहाद भी किया गया। वो बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, जिसको मुशरिकीन ने जो है बुतों की गलाजत से भर दिया था, बगैर जिहाद के वो मुसलमानों के पास नहीं आया है। तो उस जिहाद के साथ भी अपने आप को जोड़े रखेंगे तो बैतुल्लाह भी मुसलमानों के पास रहेगा। वरना ये यहूदी, इनका प्लान सिर्फ मस्जिद अक्सा नहीं है बल्कि इनके जो मज़मूम मकासद हैं, इन्होंने मदीना भी छीनना है, वहाँ भी हमला करना है। इनके मज़मूम मकासद में ये भी शामिल है। तो लिहाजा अब तो आंखें बंद करके उम्मत मुस्लिमा सो रही है, कब आंखें खुलेंगी? जब मदीने पे ये चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हज में हज के अहकामात के साथ साथ जिहाद का भी जिक्र किया है। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इजाज़त दी गई उन लोगों को, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इस वजह से कि उन पर जुल्म किया गया। कितना जुल्म ढाया मुसलमानों पर काफिरों ने। उस जुल्म का मुकाबला करने के लिए जब वो नहीं सुधरे तो अल्लाह ने इजाज़त दी कि जाओ अब जिहाद करो इनके खिलाफ। वन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, अल्लाह हर तरह की मदद करने पर कादिर हैं। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, वो लोग जिनको उनके घरों से निकाला गया बगैर हक के। सिर्फ ये कसूर था उनका, यक़ूलू रब्बुनल्लाह, के वो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है। आज मजलूम फ़लस्तीनी क्या कसूर है छोटे छोटे बेचारे बच्चों का, कमज़ोर माओ बहनों का, बूढ़ों का, क्या वो कह रहे हैं, क्या कसूर क्या है उनका? सिर्फ यही कसूर है कि वो कहते हैं रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। वो मुसलमान हैं, सिर्फ ये कसूर है उनका। इसलिए पूरी दुनिया का कुफ्र मिलकर उनको मारने पे तुला हुआ है और उम्मत मुस्लिमा को कोई हया नहीं। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को गैरत दे, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को ईमान दे, अल्लाह हुक्मरानों को ईमान दे कि वो भी ये देख सकें कि हमारे खूनी भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं। और उनके हुद्दिमत सवामे व बिअ व सलावात, उनकी मस्जिदों को गिरा दिया गया, उनकी इबादत गाहों को जो है मसक कर दिया। आज भी ऐसे मस्जिदें गिरा दी गई हैं फ़लस्तीनियों की, जुल्म किया गया और बेचारे गिरी हुई और टूटी हुई मस्जिदों के खंडरात पर वहां पे जो है वो सफ़े बिछा के नमाजें पढ़ रहे हैं और पैगाम भेज रहे हैं आज उम्मत मुस्लिमा के पाकिस्तान के नौजवानों को, जिनके पास सारी सहूलतें मौजूद हैं लेकिन तरावी की नमाज में कितने होते हैं। उनको तो देखें ना, घर गिर चुके हैं उनके, मस्जिदें गिरी हुई हैं, लेकिन फिर भी ठंड के अंदर रोडों पे जो है वो सफ़े बिछा के नमाजें पढ़ रहे हैं, मस्जिदों के खंडरात पे जो है वो इबादतें कर रहे हैं।
آگے پارے کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دی گئے، شہید ہو گئے، وماتوا، یا ایسے ہی فوت ہو گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ ان کو رزق حسن عطا کرے گا، وان اللہ لہو خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کہ تم نہیں دیکھتے بے شک اللہ نے مسخر کیا جو کچھ زمین میں ہے، والفلک تجری فی البحر، اور کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے، ویمسک السماء، اللہ آسمان کو تھامے ہوئے، ان تقع علی الارض، کہ وہ گر نہ جائے زمین پر، اور ہر چیز کو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ نے تھامے ہوا ہے، کیونکہ وہ حی قیوم ہے۔ اور آگے ایک مثال دی گئی، فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو، الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود اور مشکل کشا جنہوں نے بنایا ہوا ہے، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ابھی واقعہ پیچھے گزرا نا ابراہیم علیہ السلام کا، اس طرح وہ بت وہ خود بھی بنائے گئے، ایک مکھی بھی اللہ فرماتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو معبود سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر، جن کے بارے میں یہ عقیدہ کہ بیٹے دیتے ہیں، وہ ایک مکھی بھی بنانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ، ایک کیا سارے باطل معبود مل جائیں اور اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور ایک مکھی ان کی چیز میں سے، اللہ کی بنائی ہوئی مکھی ان کی چیز میں سے کوئی چیز اٹھا کر چلی جائے، وہ اڑ جائے، اس سے اٹھائی ہوئی چیز واپس بھی نہیں لا سکتے، اس مکھی کو پکڑنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اس سے وہ اٹھائی ہوئی چیز واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ پکارنے والے بھی کمزور ہیں، جس کو پکار رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں۔ کتنی مثال دے کر اللہ نے سمجھایا ہے، لیکن پھر بھی جس کو سمجھ نہ آئے تو ایسے لوگ کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ نے جہنم بنائی ہے، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں، جو عام ادنا سی مخلوق کو جو خود بنائے گئے، جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ نے بار بار انداز بدل بدل کر مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، جن کو تم پکارتے ہو ایک مکھی بنانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ جب مکھی نہیں بنا سکتے تمہیں بیٹا کیسے دے سکتے ہیں؟ آج افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والوں پر، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا نہیں دیا تو فلاں دربار پہ گئے ہیں تو پیروں نے ہمیں دیا ہے، بچوں کے نام رکھتے ہیں پیراں دیتا۔ اللہ فرماتے وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے اور تم کہتے ہو بیٹے دیتے ہیں، مشکلیں ٹالتے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی مکھی سے چیز واپس نہیں لا سکتے اور فوت ہو چکے ہیں۔ پیچھے آیا نا لہم ارجل یمشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، چل نہیں سکتے، ہاتھ ہیں، پکڑ نہیں سکتے، آنکھیں اب دیکھ نہیں سکتے، صلاحیتیں جو اللہ نے دی تھیں وہ بھی اب ختم ہو چکی ہیں۔ آگے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، پارے کا اختتام ہو رہا ہے، آخری آیت ہے، کیا کہا؟ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد بالسیف بھی، جہاد باللسان بھی، جہاد بالقلم بھی، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہر طرح کی محنت اور کوشش کرو، جو کر سکتے ہو، جس چیز کی ضرورت ہے، یا جو اختیار ہے آپ کے پاس، جتنا اختیار ہے اتنا تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو نا، جتنا آپ کے پاس وسائل اور اسباب ہیں اتنی تو فلسطینی اپنے بھائیوں کی ضرور مدد کریں نا۔ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں تو آواز ان کے حق میں اٹھائیں، ان کے ظلم کو میڈیا پر آپ دکھا سکتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں تو دکھائیں اور بیان کریں، لیکن اگر آپ کے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، یا حکومت تک آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں، آپ کے پیغام سے، آپ کی آواز سے کسی حکمران کا دل نرم ہو جائے، ان کے بھی تو بچے ہیں نا، کاش اللہ ان کے دلوں میں یہ درد پیدا کر دے کہ آپ کے بھی تو بچے ہیں، اور وہ کتنے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے بلک رہے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور اوپر سے جو ہے حملے کا اور بم گرنے کا ڈر ہے اور خوف اور خطرہ ہر وقت ان کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے اور اللہ مسلمانوں کو ایمان کی غیرت کی دولت سے مالا مال کر دیں، اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال کر دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔